نمبر 2 ساتھیوں، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخی اعتبار سے، تاریخی حیثیت سے میلاد منانا کیسا ہے، میلاد النبی کا جشن منانا کیسا ہے۔ تاریخی اعتبار سے ساتھیوں یہ بات، اس میں بہت اختلاف ہے، کسی بھی عالم کے درمیان یہ بات متفق نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے، بلکہ عالموں نے اس میں اختلاف کیا ہے، علماء نے اختلاف کیا ہے۔ کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی کب پیدا ہوئے؟ 2 ربیع الاول کو۔ کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی 10 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی رمضان میں آپ کی ولادت ہوئی، ربیع الاول میں نہیں۔ تو تاریخ میں اختلاف ہے ساتھیوں، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو نہیں بتایا اپنی نبی کی ولادت کی تاریخ، ورنہ یہ امت اور نہ جانے کتنے خرافات اور بدعات میں مبتلا ہو جاتی۔ تو جب ایک تاریخ جب متعین نہیں ہے ساتھیوں، تو پھر کس بنیاد پر 12 ربیع الاول کی تاریخ کو متعین کر کے جشن منایا جائے؟ کس بنیاد پر، کس حیثیت سے؟ نمبر 3، اس بات میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے ساتھیوں کہ اللہ کے نبی کس تاریخ کو آپ کی وفات ہوئی تھی؟ 12 ربیع الاول کو۔ 12 ربیع الاول کو، ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو آپ کی وفات ہوئی تھی، اس پر سب کا اتفاق ہے، کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ اب سوچئے، ایک طرف ہم نبی سے محبت کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں، اپنے گھروں کو سجا بھی رہے ہیں، اپنی مسجدوں کو منور بھی کر رہے ہیں، ہمارے گھروں میں اچھے پکوان بھی بنائے جا رہے ہیں، جلوس نکالے جا رہے ہیں، نبی کی شان میں قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، نبی کی شان میں نعتیہ محفلیں سجائی جا رہی ہیں، اور اسی تاریخ کو اللہ کے نبی کی وفات بھی ہوئی۔ کون ہے مسلمان جو نبی سے محبت کرتا ہے اور اپنے نبی کی وفات پر جشن منائے گا، اپنی نبی کی وفات پر خوشی کا اظہار کرے گا؟ خوشی کے اظہار کے لیے یہ دن نہیں ہے ساتھیوں، کوئی اور دن ہے، کوئی اور اوقات ہے، اور ہر وقت ہے، ہر دن ہے، ہر لمحہ ہے کہ آپ اپنے نبی سے محبت کا اظہار کریں۔ اور نبی سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے ساتھیوں کسی ایک تاریخ یا کسی ایک دن کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر